اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو جھوٹی عزت نفس اس کو گناہ پر اور جما دیتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 206 سے سٹارٹ کریں گے۔ پچھلی آیات میں ہم کچھ منافقانہ رویوں کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، اور ابھی بھی وہی ڈسکشن جاری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں کچھ خاص قسم کے منافقانہ رویوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایسے کریکٹر کو اپنے ارد گرد پہچان کر ان سے محتاط ہو سکیں، اور دوسرا یہ بھی کہ ہم اپنا جائزہ لے سکیں کہ کہیں ہمارے اندر یہ کریکٹر فلاز تو نہیں۔ اب تک اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی 4 کریکٹرسٹکس، 4 خصلتیں ہمیں بتائیں۔ پہلا یہ کہ جب یہ لوگوں میں بیٹھتا ہے تو بہت چکنی چپڑی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، بات کرنے میں بہت فصاحت اور بلاغت، ایلوکوینٹ سپیچ ہے، جس سے لوگ بہت متاثر ہوتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنی بات کو سپورٹ کرنے کے لیے کسی قسم کے عمل کی کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ نمبر 3 یہ الد الخصام ہوتا ہے، یعنی شدید جھگڑا لو، جب تک اس کی مرضی کی بات ہو تو خوش، اور ذرا کسی نے اس کی مرضی کے خلاف بات کی تو لڑنے میں تیز اور بد زبان۔ نمبر 4 اس کا پبلک کردار بہت اچھا، لیکن جب پلٹ کر جاتا ہے یا اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی اقتدار دیتا ہے تو اس کی تمام کوششیں لوگوں کے جان اور مال برباد کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اوپر سے نیک اور اندر سے تخریب کار۔ نمبر 5 آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کی 5ویں صفت یہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی ان کی کوئی غلطی، کوئی گناہ دیکھ کر انہیں روکنے کی کوشش کرتا ہے، ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، انہیں سمجھاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تو نصیحت کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اخذتہ العزۃ بالاسم، ان کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے اور وہ گناہ پر اور جم جاتا ہے۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو اپنے دین میں مخلص ہو، تو اگر کوئی اسے کرٹیسائز کرے، اسے اللہ کی یاد دلائے، اسے گناہ سے بچنے کو کہے تو وہ اس کی بات کو سیریسلی لیتے ہیں، سمجھانے والے کو اپنا محسن سمجھتے ہیں اور اپنے عمل کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرح کے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ ان کو گناہ سے روکنے کی کوشش کریں تو وہ فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی جھوٹی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے اور وہ پھر اور بھی ڈھیٹ بن جاتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی اس گناہ سے روک کر دکھائے، یعنی کہ وہ گناہ پر اور جم جاتے ہیں۔ انسانی نفسیات تو یہی ہے کہ کوئی ہمارے عیبوں کی نشاندہی کرے تو ہم فوراً ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، اپنا دفاع کرنے لگتے ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ اپنی برائی سننا انسانوں کے لیے بہت مشکل کام ہے، لیکن ایک اچھا مسلمان جس کا مقصد آخرت کی کامیابی ہو، وہ ایسے شخص کو اپنا خیر خواہ اور سب سے اچھا دوست سمجھتا ہے جو اس کو اچھی نصیحت کرے، اس کے گناہوں پر نظر رکھے، اگر وہ راہ راست سے ہٹنے لگے تو اسے روکے، سب کے سامنے نہیں بلکہ رازداری میں اس کے گناہوں کی نشاندہی کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے بھائی کا آئینہ ہے، جب وہ اس میں کوئی عیب دیکھے تو اس کی اصلاح کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ، جب اسے کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ کہنے والا، نصیحت کرنے والا کون ہے۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ایک سچے مسلمان کو نصیحت کہیں سے بھی مل سکتی ہے، کسی اسکالر سے، والدین سے، بیوی کو شوہر سے یا شوہر کو بیوی سے، اپنے بچوں سے یا اسٹوڈنٹ سے، یہاں تک کہ بعض اوقات اپنے دشمن سے بھی اچھی نصیحت مل سکتی ہے۔ ہم عام طور پر اپنے بڑوں سے تو پھر بھی کچھ نصیحت لے لیتے ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی چھوٹا یا کوئی ایسا شخص جسے ہم اپنے سے کم حیثیت سمجھتے ہیں وہ نصیحت کرنے کی جرت بھی کرے تو ہماری عزت نفس پہ بات آ جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کی بات مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں کہیں سے بھی اسے پائے وہ اسے حاصل کر لیں۔ اس ترمذی کی روایت ہے 2687۔ اور نصیحت کے الفاظ کیا ہیں؟ اتق اللہ، یہ سب سے خوبصورت طرح کی نصیحت ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بی کانشیس آف اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، تو انسان کو اوفینڈ ہونے کے بجائے، غصہ کرنے کے بجائے ایسی نصیحت پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ الفاظ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نصیحت کرنے کے لیے استعمال فرمائے، تو ہم ان الفاظ سے کیسے اوفینڈ ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا تقوی اختیار کیجیے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پہ اپنی رحمت نازل فرمائے جو ہمیں ہماری غلطیوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ سلف کا اور صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا کہ جو شخص ان کی خامیوں کی نشاندہی کرتا تھا وہ اسے اپنا اصل ہمدرد اور محسن سمجھا کرتے تھے۔ آج کل کے دور میں اگر کوئی دوست ہماری خامیوں کی نشاندہی کرے تو شاید ہم اس سے بات چیت ہی کرنا بند کر دیں۔ ہمیں تو ایسے دوست اچھے لگتے ہیں جو بس ہر وقت ہماری تعریفیں کرتے رہیں اور ہماری ہاں میں ہاں ملائیں، لیکن معاملہ دراصل اس سے بالکل برعکس ہے۔ اصل دوست وہ ہے جو آپ کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے آپ کا آئینہ بنے، آپ کو گناہوں سے روکے اور آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، اور تعریف کرنے والا تو آپ کا دشمن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے دوسرے کی تعریف کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس ہے، تم نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی، اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی، اور پھر کئی بار اس بات کو دہرایا۔ امام ابن قدامہ نے کہا کہ اگر کوئی مجھے بتائے کہ میری کمر پہ بچھو ہے تو میں اس کی بات مان کر بچھو سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ انسان کے گناہ بچھو سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ اگر کوئی بتائے تو نصیحت لے لینی چاہیے اس سے پہلے کہ یہ گناہ انسان کو ہلاک کر دیں۔ پھر آیہ نمبر 207 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں ایک شخص وہ ہے جو بیچ دیتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے۔ منافقین کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسپیکٹرم کے بالکل دوسری طرف والے لوگوں کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے وہ مومن بندے کہ جنہوں نے خود کو اللہ کے لیے بیچ ڈالا۔ یشری کا مطلب ایک چیز بیچ کر اس کے بدلے اس کی قیمت وصول کرنا۔ یہاں اللہ کے یہ مومن بندے اپنا آپ، اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی عزت، اپنا سب کچھ بیچ ڈالتے ہیں۔ کس قیمت پر؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے بدلے میں۔ مرضات اللہ کا لفظ رضا سے ہے جس کا مطلب ہے راضی ہو جانا، خوش ہو جانا، قبول کر لینا۔ مرضات کے لفظ میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی یہ لوگ اللہ کو بہت زیادہ خوش کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا تن من دھن بیچنے کے لیے تیار ہیں۔ عرب لوگ خاص طور پہ مکہ والے بزنس مین تھے، تجارت اور خرید و فروخت ان کا ذریعہ معاش تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ بھی بار بار قرآن میں انہیں تجارت کی زبان میں ہی بات سمجھاتے ہیں کہ یہ دین اسلام بھی ایک تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں بندے سے مختلف چیزیں خریدتا ہے، دیکھتا ہے کہ بندہ میرے لیے کیا قربان کر سکتا ہے۔ نماز کے لیے اپنا آرام اور نیند، روزے کے لیے کھانا پینا، پھر اپنا وقت، اپنی جوانی، ٹیلنٹس، انرجی، صلاحیتیں اور قوتیں، اپنا مال، یہاں تک کہ اپنی جان۔ کیا انسان اللہ کو بیچنے کے لیے تیار ہے؟ کیا انسان اللہ سے یہ بزنس ڈیل کرنا چاہتا ہے؟ تو جس نے اللہ سے یہ تجارت کر لی تو اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا، اور جس سے اللہ راضی ہو گیا تو اسے سب مل گیا، جنت بھی اور اللہ کا قرب بھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ، یقیناً اللہ نے خرید لی ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پہ کہ ان کے لیے جنت ہے۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک بہت خوبصورت واقعہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ صہیب الرومی جب ہجرت کے بعد مکہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو قریش نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور جانے سے روکا۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سب جانتے ہو کہ میں کتنا اچھا تیر انداز ہوں، میرا نشانہ کبھی نہیں چوکتا، اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک میرے پاس ایک بھی تیر باقی ہے، اور جب تیر ختم ہو جائیں گے تو میں اپنی تلوار سے لڑوں گا، لیکن اگر تم مجھے جانے دو تو میں اپنی ساری جمع پونجی، اپنا سارا مال تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ قریش ان سے مال لینے پر تیار ہو گئے۔ صہیب رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی انہیں دے دی اور خود خالی ہاتھ بالکل بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور باقی صحابہ کرام نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کو مبارکباد دی اور بتایا کہ اللہ نے قرآن میں آپ کے لیے آیت نازل فرمائی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی صہیب رضی اللہ عنہ کو مسکرا کے ملے اور آپ کو مبارکباد دی اور فرمایا ربحت تجارہ یا ابا یحییٰ، ربحت تجارہ، تمہاری تجارت کامیاب ہوئی یا ابو یحییٰ۔ تمہارے لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ہے اور وہ یہی آیت تھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک بدو پریشان حال، بال بکھرے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بتائیے مجھ پر اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں. یہ اور بات ہے کہ تم اپنی طرف سے نفل بھی پڑھ لو. پھر اس نے کہا بتائیے اللہ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں. یہ اور بات کہ تم خود سے اپنی طور پر کوئی نفلی روزے اور بھی رکھ لو. پھر اس بدو نے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ زکوٰۃ کس طرح مجھ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرع اسلام کی باتیں بتا دی. یہ سن کر اس بدو نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، نہ میں اس میں سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کر دیا ہے کچھ بڑھاؤں گا اور نہ کچھ گھٹاؤں گا، یعنی کہ صرف فرض ادا کروں گا اور کسی قسم کا کوئی نفل ادا نہیں کروں گا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس نے سچ کہا تو یہ شخص جنتی ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1891. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر انسان صرف فرض ادا کر لے اور خود کو گناہوں سے بچا لے، صرف بیر منیمم کر لے، تو جنت تو اتنا کرنے سے بھی مل جاتی ہے. اس حدیث سے یہ بات صاف ظاہر. تو وہ کیا چیز ہے جس نے صحابہ کرام کو ایکسٹرا کرنے پہ موٹیویٹ کیا؟ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو اپنا آپ بیچ دینے پر موٹیویٹ کرتی ہے؟ کیوں صحابہ کرام نے اپنا مال، اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنی جانیں تک اللہ کے لیے قربان کر دیں؟ وہ اللہ کی رضا ہے جو وہ لوگ حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑی موٹیویشن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہت عمدہ مکانات، ہمیشہ رہنے والے باغات میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اور اللہ کی رضا تو اس سے بھی بہت بڑی نعمت ہے. یہی تو اصل اور بڑی کامیابی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا دراصل اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز محشر 3 گروہوں میں لوگ تقسیم کر دیے جائیں گے. اصحاب الیمین یعنی سیدھے ہاتھ والے، جنت والے لوگ. اصحاب الشمال یعنی جہنم والے، الٹے ہاتھ والے. اور تیسرے ہیں السابقون السابقون اولئک المقربون، آگے بڑھ جانے والے، the forrunners، لوگوں سے سبقت لے جانے والے. انہوں نے دنیا میں ریس لگائی، خود کو کھپایا، اپنی جان لگا دی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اور باقیوں سے آگے نکل گئے اللہ کی مردات اور رضا حاصل کرنے کے لیے. تو اس دن بھی وہ سب سے آگے ہوں گے اور انہیں اللہ کی خوشنودی، رضا اور قرب نصیب ہوگا، جو جنت سے بھی بڑھ کر نعمت ہے. اسی لیے صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے جنت والوں. جنتی لوگ جواب دیں گے لبیک ربنا وسعدیک، ہم حاضر ہیں ہمارے پروردگار تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا حل رضیتم، کیا اب تم لوگ خوش ہو؟ وہ کہیں گے اب بھی بھلا ہم راضی نہ ہوں گے، کیونکہ اب تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو اپنی مخلوق کے کسی آدمی کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز دوں گا. جنتی کہیں گے کہ اے رب اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا احل علیکم رضوانی، اب میں تمہارے لیے اپنی رضامندی، اپنی مردات، اپنی خوشنودی کو ہمیشہ کے لیے دائمی کر دوں گا، یعنی اس کے بعد اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. یہ صحیح البخاری کی روایت ہے 6549. اللہ تعالیٰ نے فرمایا من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو خود کو بیچ ڈالتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے. آج کل تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ایسے لوگوں کو، فلسطین کے لوگ. ہم انہیں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ایسی کیا بات ہے ان لوگوں میں کہ ان کے گھر تباہ ہو گئے، کاروبار ختم ہو گئے، گھر والے، خاندان والے سب شہید ہو گئے. یہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن زبان پہ الحمدللہ. ایسی کیا بات ہے جو اس حالت میں بھی ان کو ہمت اور حوصلہ دیتی ہے؟ ان لوگوں نے اللہ سے تجارت کر لی ہے، انہوں نے اپنے آپ بیچ کر اللہ سے اس کی رضا خرید لی ہے. بڑا ہی نفع کا سودا ہے. یہ سب کچھ لٹا کر بھی مطمئن نظر آتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئن اب لوٹ جاؤ اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تم اس سے راضی اور وہ تم سے راضی. دیکھا جائے
تو اللہ کے ساتھ تجارت کرنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی بزنس ڈیلنگز کو دیکھیں، انسان اپنی کوئی قیمتی چیز بیچتا ہے تو اس کی قیمت فوراً وصول کرنا چاہتا ہے۔ زیادہ تر لوگ تو کیش ٹرانزیکشنز کرتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے چیز دو اور دوسرے ہاتھ سے قیمت وصول کر لو، لیکن اللہ تعالیٰ انسان سے اس کی سب سے قیمتی چیزیں خریدتا ہے اور اس کے بدلے میں صرف ایک وعدہ ہے، جنت کا وعدہ، پوری قیمت کا وعدہ، جزا کا وعدہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کا وعدہ۔ لیکن یہ وعدہ غیب میں ہے، ان سین ہے اور بہت دور نظر آتا ہے۔ اللہ سے تجارت کرنے والوں کا اندھا ایمان ہونا چاہیے اس بات پہ کہ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، حق ہے۔ تبھی انسان اپنے مال، جان، اپنا تن، من، دھن سب اللہ کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور، یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو کچھ بھی اللہ نے انہیں دیا ہے، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ انسان اپنی قیمتی چیز فروخت اس دنیا میں کرے گا اور بدلہ اسے مرنے کے بعد ملے گا۔ تجارت ہے تو بہت مشکل، لیکن اہل ایمان کے لیے بڑا ہی نفع کا سودا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، آخرکار ہر شخص، ہر نفس کو مرنا ہے اور تم کو تمہارے اعمال کا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی دیا جائے گا۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اپنے ایسے بندوں پر اللہ بہت ہی مہربان، بہت ہی شفیق ہے۔ الرفا کا مطلب رحم دل، ہمدرد، آپ کی تکلیف سمجھنے والا، کمپیشنیٹ۔ اللہ تعالیٰ واقف ہے، جانتا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی قربانی دی وہ ان کے لیے آسان نہیں تھی۔ اپنے مال، اپنا جان، اپنی خوشی، اپنا آرام، اپنے بچے، اپنا گھر، اپنا آپ بیچ ڈالنا آسان نہیں ہے۔ انسان کی چھوٹی سے چھوٹی قربانی بھی سے اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جب انسان اپنی نیند چھوڑ کر، اپنا بستر چھوڑ کر نماز کے لیے اٹھتا ہے، سخت بھوک لگی ہو، کمزوری ہو، پھر بھی اپنا روزہ رکھتا ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنا محنت سے کمایا ہوا مال اللہ کی خاطر خرچ کرتا ہے، نفس اور شیطان کے وسوسوں کے خلاف گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، تو اللہ اس کی کوشش کو جانتا ہے۔ جو چیز جتنی پیاری ہوتی ہے اسے قربان کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی سٹرگل سے، قربانیوں سے، کوششوں اور جد و جہد سے واقف ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ان قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہ بڑا ہی مہربان اور ہمدرد ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد۔ اللہ کی رضا کو ہمیں اپنے لیے گول بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رضا ہی اصل میں اللہ کی محبت ہے، اور جسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اسے دنیا اور آخرت کی ساری خیر مل گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبریل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام تمام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 6040۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے اعمال نصیب کرے جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت تک پہنچا سکیں۔ سورہ احقاف میں بھی ایسی دعا ملتی ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔